الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. یہ ہر عاشق کے مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یہ ہر عاشق کے مصطفیٰ کہہ رہا ہے. ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، میں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. وہاں پیارا کعبہ
وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ۔ یہ دیوان آقا مدینے کو آئے، یہ دیوان آقا مدینے کو آئے، بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ، بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، میں جان دل سے ہے پیارا مدینہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پیارا مکہ اور پیارا مدینہ جانے والے جا رہے ہیں۔ کئیوں کو اللہ حج کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ پچھلے جمعے ہم نے مکۃ المکرمہ کے حوالے سے کچھ سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ مدینہ منورہ کے کچھ اسماء اور ان کے فضائل مدینہ منورہ کے انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ میں تقریباً 53 یعنی 53 سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر کے ہیں، یہ سرکار نے مکۃ المکرمہ میں گزارے، کم و بیش 10 سال یہ سرکار نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکۃ المکرمہ سے بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے لگے، مقام حضورہ تک جب سرکار پہنچے، اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے مالک و مولا، اگر تیرا حکم ہے، تیرا ارادہ یہی ہے کہ ہم مکہ سے ہجرت کر جائیں، وہ مکہ جو ہمارے نزدیک پسندیدہ تیری زمین میں سے، پوری زمین میں سے پسندیدہ شہر ہے، ہم اس سے ہجرت کر جائیں، تو پھر اے مالک و مولا مجھے فَأَسْكِنِّي، مجھے ایسے شہر میں ٹھہرا، ایسے شہر میں رکھنا کہ جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، مکرم ہے اور عظمتوں والا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے پھر میرے آقا ہجرت کر کے کہاں گئے، پیارے مدینے آئے۔ اچھا، مکۃ المکرمہ میں یہ جو 10 سال گزرے نا،
یعنی سرکار نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد پھر 3 سال سرکار جو ہے نا اسلام کی دعوت وہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر دیتے رہے، اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ اس کے بعد 10 سال، یہ تقریباً 43-44 سال سے لے کر 53 سال تک یہ پھر اعلانیہ دعوت اسلام جو ہے وہ مکہ میں شروع ہو گئی۔ جب اعلانیہ شروع ہوئی تو بڑے مظالم ڈھائے۔ یہ 10 سال گزرے نا، یہ اسلام کے تاریخ میں بہت مشکل ترین سال تھے، جس میں مسلمانوں کے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے والوں کے اوپر بڑے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ایسے ایسے ظلم کیے گئے کہ اگر وہ پہاڑوں کے اوپر بھی ہوتے نا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بہرحال پھر میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا سرکار کو مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا، تو سرکار مدینہ تشریف لے کر آ گئے۔ پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو تھی وہ مکۃ المکرمہ سے بڑی عظیم تھی۔ اب مدینہ منورہ میرے آقا تشریف لے کر آئے۔ جب سرکار وہاں تشریف لے کر آئے تو یہ مدینہ المنورہ نہیں تھا، بلکہ اسے یثرب کہا جاتا تھا، یعنی بیماریوں والی جگہ، ایسی جگہ جہاں پہ مصیبتیں جو ہیں وہ چمٹ جاتی ہیں۔ عرب میں یہ ایک مشہور تھا، تو لوگ اس جگہ کے اوپر نہیں آتے تھے، ڈرتے تھے کہ جو یہاں پہ جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر اس کا نام بھی انہوں نے اسی طرح کا رکھ دیا کہ یثرب۔ تو بہرحال جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کے اوپر تشریف لے کر آئے تو اللہ نے اس کو یثرب سے مدینۃ المنورہ بنا دیا۔ ایسا نور والا شہر، ایسا چمکنے والا شہر، چمکدار شہر کہ جو اس میں چلا جائے وہ بھی پھر ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اللہ اس کے بھی دل و دماغ کو روشن و منور فرما دیتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، میرے آقا یہاں تشریف لے کر آ گئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سرکار مدینے میں آ رہے تھے، وہ جب سرکار وہاں آ گئے، اس سے پہلے والا زمانہ کہ لوگوں میں یہ جگہ مشہور تھی یثرب کے نام سے۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا جب میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا غبار المدینۃ شفاء، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کی غبار میں، گرد و غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی۔ ایک یہ حدیث پاک ہے، ایک اور مقام پر میرے آقا نے ایسے بھی فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ایسے مبارک الفاظ سے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا ان غبارہا، بے شک مدینے کی غبار میں شفاء من کل داء، ہر بیماری کی شفا ہے۔ مدینے کی غبار میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، وہ زمانہ بھی دیکھیں، یعنی ان واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عظمتوں والے لوگ، شرف والی ہستیاں، بزرگی والی ہستیاں، اللہ کی پیاری ہستیاں جو ہیں، یہ جس جگہ سے دوسری جگہ چلی جائیں تو اس جگہ کو اگر پہلے شرف نہ ملا ہو تو اللہ شرف بھی عطا فرما دیتا ہے، بزرگیاں بھی عطا فرما دیتا ہے کہ اس کی خاک میں بھی اللہ پھر شفا کو داخل فرما دیتا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، مدینہ منورہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پہ اوپر ہوا۔ یثرب کے نام سے بھی مدینہ کا ذکر ہے، یا اہل یثرب، اور لفظ مدینہ، مدینۃ المنورہ، مدینہ شریف کے نام سے بھی اس کا ذکر خیر ہے۔ جیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اصل میں اس آیہ مقدسہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک غزوے کے بعد مسلمان لوٹ رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لا رہے تھے، تو منافقین جو تھے یقولون، انہوں نے کہا
لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ گئے، یعنی جس وقت ہم مدینے پہنچ گئے، چلے گئے، واپس لوٹ گئے، تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، انہوں نے کہا پھر ضرور جو نہایت عزت والا ہے وہ نہایت ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا۔ جو عزت دار ہیں، منافقین اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم عزت دار ہیں۔ عبداللہ بن ابی ان شریروں کا جو تھا وہ اس شر میں سردار بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم معاذ اللہ انہوں نے اس سے، یعنی جو انہوں نے کہا منها الاذل، یعنی مدینے سے عزت دار جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کہا منافقین نے، اور معاذ اللہ نہایت ذلت والے افراد جو ہیں وہ سرکار اور سرکار کے صحابہ کو کہا۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اب یہ بات چلتی چلتی حضرت عبداللہ ان کے پاس پہنچی۔ جو منافق تھا نا عبداللہ بن ابی، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن جو اس کا بیٹا تھا نا عبداللہ وہ بڑا پکا اور سچا عاشق رسول تھا، بڑی سرکار سے وہ کیا ہے نا انڈٹھی محبت کرتا، یعنی کوئی چیز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ذات آگے نا کوئی کمپرومائز نہیں، کسی چیز کا لحاظ نہیں۔ اب اس کو عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ جو صحابی رسول ہیں ان کو پتہ چلا کہ ان کے باپ نے ایسی بات کی ہے، آپ مدینہ المنورہ کے باہر آ گئے، تو تلوار ہاتھ میں ہے، تو رستے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ بن ابی آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کی ہے، کہی ہے۔ اچھا، تو پھر جب تک آپ یہ نہ کہیں گے کہ میں سب سے زیادہ ذلت والا ہوں، میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، نہایت ہی ذلیل ترین آدمی ہوں، اور سب سے زیادہ عزت والے اور ساری عزتیں جن کے اوپر قربان ہیں وہ میرے آقا ہے، میرے آقا کے صحابہ ہیں، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے بڑی کوشش کی، ادھر ادھر کی، جب اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی حاج ہے۔ اور اس سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ اپنے باپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا سلوک کرنے والے تھے، یعنی نافرمان نہیں تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، شریعت اور اسلام کی بات آتی ہے تو باپ کا لحاظ بھی نہیں۔ تو کیا کیا آپ نے کہ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، وگرنہ میں آپ کی گردن جو ہے وہ تلوار سے جدا کر دوں گا۔ تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو پتہ چلا، جب یہ ساری گفتگو ہوئی اس نے اندازہ لگا لیا کہ اب بات تو ایسے نہیں بنے گی، تو اس نے یہ کہا اپنی زبان سے، اس نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ ہاں میں سب سے بڑھ کر ذلیل ہوں، میں ہی نہایت ذلیل ترین آدمی ہوں، اور سب سے زیادہ عزت والی شخصیت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، تو اس چیز کا اس آیہ مقدسہ میں ذکر ہے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کے مبارک شہر مدینے کا ذکر جو ہے وہ لفظ مدینہ کے ساتھ ہی ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی حقیقت میں جو عزت ہے، احترام ہے، شرف ہے، تعظیم ہے، بزرگی ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول ہی کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہی لیے ہے۔ یعنی جو عزت ہے، کسی مومن کو کمینہ کہنا، گالی دینا، ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو کسی مومن کو کمینہ کہہ دینا، اس کی ذلت و رسوائی کر دینا، یہ بعض صورتوں میں حرام ہے۔ مومن کی عزت کرنی چاہیے، مسلمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے عزت حقیقت میں ہے ہی مومنوں کے لیے، عزت ہے ہی اللہ کے لیے، عزت ہے ہی اللہ کے رسول کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اللہ فرماتا ہے جو منافقین ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے عزت کس کی کرنی ہے۔
تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، مسلمان کی عزت خراب کرنا، اس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو مدینہ منورہ جو ہے، میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ لفظ مدینہ کے ساتھ بھی اس کا ذکر خیر ہوا۔ اس کو قرآن پاک میں لفظ حسنہ سے بھی تعبیر کیا گیا، ایک نام مدینے کا۔ تو تقریباً 100 سے زائد نام جو علماء نے کتب میں لکھے ہیں وہ مدینے کے لکھے ہیں۔ اور جو عربی لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ نام ہونے ہیں کسی چیز کے، یہ اس کی زیادہ فضیلت کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فضیلت والا مقام ہے، یہ بہت بڑی فضیلت والی جگہ ہے۔ تو مدینہ منورہ، دنیا میں جتنے قصیدے، نعتیں، کلام جو مدینہ منورہ کے حوالے سے لکھے گئے ہیں نا، کسی اور کے حوالے سے نہیں لکھے گئے، کہ علماء بیان فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے، کہ رہتے میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مدینہ ہمیں اس لیے پیارا ہے، مدینہ ہمیں اس لیے پیارا ہے، یہاں تک کہ مدینے کی محبت کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ، اے مالک و مولا ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، دماغ میں، جسموں میں مدینے کی محبت کو ڈال دے۔ کیسی؟ کہ حبنا مکہ او اشد، ایسی محبت ہمارے سینوں میں ڈال مدینے کی جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے سینوں میں ڈالی، یا اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے سینوں میں مدینے کی ڈال دے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ مبارک ہستیاں، ان میں سے کئی ایسے صحابہ تھے جو دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے عظیم ترین صحابی جن کا ایک بہت بڑا نام ہے خلیفہ دوم، آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے مالک و مولا مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ یعنی کئی صوفیاء نے، علماء نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ مدینے میں گزار دیا اس تمنا پر کہ ہمیں موت مدینے میں آئے۔ یہ تمنا کرنا کہ مجھے موت مدینے میں آئے، یہ بھی حدیث پاک کے اوپر عمل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ، کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو مدینے میں مرنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کہ کل بروز قیامت میں اس کے لیے شفیع ہوں گا، اس کے لیے گواہ ہوں گا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسے نہیں ہم مانگتے یہ دعائیں کہ یا اللہ ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیب کرنا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بھی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو مدینہ میں مرنے والا شخص ہوگا وہ بھی بڑا عظیم ترین شخص ہے، وہ بھی فضیلتوں والا شخص ہے۔ مدینۃ المنورہ کے اندر اگر ہم چلے گئے، اللہ نے توفیق عطا فرما دی، تو وہاں بے صبری کا اظہار نہ کریں، گرمی ہے تو گرمی کے شکوے نہ کریں، کوئی چیز نہیں مل رہی اس کے شکوے نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر صبر کریں، اس کے اوپر بھی اجر ہے، اس کے اوپر بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ خدا کے بندو، مدینہ تو وہ جگہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مدینہ کا کوئی راستہ اور گھاٹی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں۔ ہر گھاٹی اور راستے کے اوپر اللہ نے 2 فرشتے مقرر فرمائے۔ مدینہ ہے، وہ شہر مبارک ہے، اور بالخصوص جہاں میرے آقا جلوہ فرما رہے ہیں یہ وہ شہر ہے۔ میرے آقا کا روزہ مبارک وہ روزہ ہے کہ جس کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔
دن میں 1,40,000 کم و بیش یہ کیا ہے فرشتے آتے ہیں، 1,40,000 یہ فرشتے آتے ہیں. اور اب یہ جو 1,40,000 ایک دن میں آتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جو دوبارہ پھر مدینے آئے. یعنی اب قیامت تک وہ دوبارہ نہیں آ سکتے. اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، عظمت اور اس روزے مبارک کی کتنی عظمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی کتنی مبارک ڈیوٹی لگائی ہے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روزہ مبارک کی زیارت کرنا، تڑپتے ہیں نا ہم یار، کبھی تو اللہ ہمیں مدینے بلا لے. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. واقعی اس دنیا میں بڑی بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں، بندے کے اپنے مسائل کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں، دل تو یہ چاہتا ہے یار مدینے سے لوٹ کر بھی نہ آئے، مدینے سے لوٹ کر بھی نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور مدینہ دکھائے. دعا مانگا کریں. میں آپ کو ایک یوں کہیں نسخہ عرض کرتا ہوں یا ایک طریقہ عرض کرتا ہوں مدینے جانے کا، کہ آپ نا بالخصوص جو جا رہے ہیں یا جو نہیں جا رہے ان کو دعائیں دیا کریں، اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، اللہ تمہیں مدینہ دکھائے. اچھا میں آپ کو نا بدھ والے دن کی ایک بات سناتا ہوں. لڈن میں جا رہا تھا، قربانی کا جانور لینا تھا، رش بہت زیادہ تھا، والد صاحب بھی ساتھ تھے. تو رستے میں نا رش بہت زیادہ تھا، آگے 4-5 موٹر سائیکل تھے. وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے بھئی جہاں کوئی رش ہو یا کوئی اس طرح کا اچانک کوئی مسئلہ بن جائے نا تو وہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے، اللہ یار تمہیں مدینہ دکھا دے. وہ میں نے نا آگے والے بندے کو جو تھا نا موٹر سائیکل کے اوپر وہ کھڑے تھے، تو میں نے کہا یار اللہ تمہیں مدینہ دکھائے. یعنی میری موٹر سائیکل اس کے ساتھ لگ گئی. وہ بندہ فوراً موٹر سائیکل سے اتر آیا. میں خود بڑا متاثر ہوا. تو نا اس نے میرے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی. میں نے کہا نیا بندہ ہے یار، پہلی مرتبہ مل رہا ہوں. اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ کے نا چوم لیا، کہنے لگا مولوی صاحب یار دعا بڑی سونی تو دیتی ہے، دعا بڑی سونی دیتی. تو حدیث پاک میں بھی ہے جو بندہ مسلمان مومن کسی مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کرتا ہے نا، وہ اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے. اب دعائیں کیا کہ مالک و مولا اس کو بھی مدینہ دکھا، اس کو بھی دکھا، جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں سرکار کے سب غلاموں کو مدینہ دکھا. انشاءاللہ پھر کبھی ہماری باری بھی آ جائے گی انشاءاللہ. تو مدینہ شریف میں جانا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے کی زیارت کرنا، اس کا کتنا ثواب ہے. میں آپ کو حدیث پاک دار قطنی کی حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص میری قبر کی زیارت کرے، میرے روزے کی زیارت کرے، وجبت لہ شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. کیا بات ہے یار، کیا شان ہے. روزے کی زیارت کرنا اور شفاعت واجب ہے. اللہ اکبر. ایک دوسری روایت ہے موجم اوسط کی، امام طبرانی نے اس کو نقل فرمایا، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجتا، کہ جو بندہ میری زیارت کے لیے آیا، لا تعملہ حاجتا، اور کوئی بھی اسے نہیں کام تھا، کوئی اور کام نہیں تھا، یہاں سے گیا مدینے بس سرکار کی زیارت کے لیے، سرکار کا روزہ دیکھنے کے لیے، فرمایا الا زیارتی کان حقا علیہ، کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہی تھا، اس کی نیت یہی تھی کہ میں نے سرکار کے روزے کی زیارت کرنی ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کان حقا علیہ، تو مجھ پر حق ہے، مجھ پر یہ اس کا حق ہے کہ ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا. یہ اس کا مجھ پر حق ہے. محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ ہمیں بار بار مدینہ دکھائے. اور بڑی پیاری حدیث پاک سنن دار قطنی کے حوالے سے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی، کہ جس بندے نے حج کیا پھر میرے روزے کی، میری وفات کے بعد میرے روزے کی زیارت کی، کانا کمن زارانی فی حیاتی، وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے میری زندگی میں، میری
حیات میں میری زیارت کی۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ ہمیں بار بار مدینہ دکھائے۔ انشاءاللہ مدینے جائیں گے انشاءاللہ، پھر وہاں استون حنانہ، پیاری مسجد نبوی، وہ پیارے بازار، وہ رونقیں، وہ جگہیں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یار اپنے مبارک جسم کو لے کر چہل قدمی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مدینہ منورہ میں رہے نا، کبھی جوتا نہیں پہنا، کبھی جوتا نہیں پہنا۔ کیوں؟ لوگوں نے سوال کیا یار میں کیسے ایسی جگہ کے اوپر جوتا پہنوں جہاں میرے آقا چہل قدمی فرماتے رہے، جہاں نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم نے زمین کو مس کیا ہے، اور کعبہ سے بھی ہر چیز سے افضل ترین جو چیز ہے وہ پتہ کون سی ہے؟ وہ زمین کا جو ٹکڑا ہے۔ میرے آقا کی تو شان، میرے آقا تو دنیا کے بھی دولہ ہیں، آخرت کے بھی دولہ ہیں، لیکن وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کا حصہ جو اس وقت میرے آقا کے مبارک روضے میں سرکار کے جسم مبارک کے بوسے لے رہا ہے، علماء نے بیان فرمایا پوری کائنات میں یہاں تک کہ کعبۃ المعظمہ سے بھی وہ افضل ترین ہے، اعلیٰ حضرت عنہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں مدینہ دکھائے۔ زبان کے اوپر یہ دعا آپ نا یاد کر لیں، جو ملے اس کو بھی یہ دعا دیں، اللہ تمہیں مدینہ دکھائے۔ انشاءاللہ کبھی تو ہوگا کوئی اللہ والا ہی مل جائے گا، وہ کہے گا اللہ تمہیں بھی مدینہ دکھائے۔ تو انشاءاللہ یوں ہی چلتے چلتے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ میں انشاءاللہ یہ آپ کو چند سوال عرض کرتا ہوں جو میرے پاس پہنچے۔ ایک تو یہ کہ پیر کس کو بنانا چاہیے؟ عموماً ہاں ہمارے الحمدللہ اہل سنت میں، سنیوں میں یہ طریقہ ہمارے علماء نے، مشائخ نے رائج کیا ہے کہ کسی نیک صورت کو اپنا مرشد بنا لینا چاہیے۔ اب یہ کہ کیسے شخص کا مرید ہونا چاہیے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت الرحمٰ نے 4 شرطیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی ہو۔ کیا ہو؟ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اور کافی ساری چیزیں خارج ہو گئی، پتہ چلا کہ انہیں پیر نہیں بنا سکتے۔ نمبر 2، عالم ہو۔ اگر عالم نہیں تو اتنا تو علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے اپنے مسائل کو نکال کر خود بھی عمل کر سکے اور مریدوں کو بھی بتا سکے۔ لیکن آپ دیکھ لیں حالات کیا ہوتی ہیں۔ اگر پیر عالم ہو تو وہ کیا بھنگی بنائے گا، وہ چرسی بنائے گا، کہ شرابیں خود بھی پیے گا دوسروں کو بھی پلائے گا۔ اصل میں ہماری سمت ہی درست نہیں ہے، ہماری گاڑی جو ہے نا وہ روڈ ہی صحیح پر نہیں چل رہی۔ جب روڈ ہی صحیح پر نہیں ہے، پیر ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے جناب وہ پی پہ اللہ صبرداتے، کوئی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کی ہو رہا ہے، تو پھر یہی اثر ہوگا مریدوں کا بھی۔ نمبر 2 کیا؟ عالم ہو۔ اگر عالم نہیں تو اتنا علم رکھتا ہو یار لوگ اس کے مرید ہیں، چاہنے والے ہیں، یہ تو اللہ کے بندے 2 کٹے 2 مجھیں سارا کچھ ہی پیر تے قربان کر دیتے ہیں، حساب ہی نہیں رکھ دے، تو کیا کم از کم پیر کو اتنا تو ہونا چاہیے، اتنا علم تو ہونا چاہیے نا کہ مریدوں کو کوئی مسئلہ بن جائے تو یہ قرآن کھول کر، احادیث مبارکہ کھول کر ان کا حل نکال سکے۔ تو نمبر 2 کیا تھا؟ عالم ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، سنی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 عالم ہو، اس کی تفصیل میں عرض کر چکا۔ نمبر 3 کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ یہاں تو عجیب و غریب سسٹم ہوتا ہے، اتنے مرید نعرے ماری جاتا ہوتا ہے، پیر صاحب جناب میری سارے لوگوں کے سامنے داڑھی چلائی جاتے ہیں، مرید نعرے ماری جاتا ہے، پیر صاحب بازار دے کھڑو کے گالی دے گھمکار دیتے ہیں۔ جی ہاں میں جانتا ہوں یار، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں، سارا پتہ ہے کہ کی کر دیں پیر یا کی نہیں کر دیں۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ فاسق مولن نہ ہو۔ تو خدا کے بندے اگر پیر ایسا ہوگا نا کہ مسجد میں اذان آئی نا اللہ اکبر اللہ، پیر کا چھڈو گدیلیاں مدیلیاں، چھڈو منجے، چلو مسیتیں، آندھے مرید یہ نہیں آندھے؟ آن گے جناب، مرید پہلے نمبر تے آن گے۔ جڑا مرید 2.5 لاکھ دا کٹا دے سکتا ہے نا، اگر پیر صرف انہوں اتنا ہی آگ دے نا اذان دا ٹائم ہو گیا آ جا مسیتی یار، آ نماز پڑھیے، وہ بجدا اسے۔ اور نمبر 4 چوتھی شرط کیا ہے؟ اس کا سلسلہ سرکار تک متصل ہو۔ یہ 4 شرطیں جس پیر میں ہو نا آپ اس کے مرید ہو۔ انشاءاللہ آپ یہ پیمانہ بنا لیں، پھر انشاءاللہ آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ کی کشتی انشاءاللہ درست جائے گی۔ کیونکہ جب بھی آپ ڈگمگائیں گے پیر عالم ہے ماشاءاللہ، اس نے فوراً کھٹکانا شروع کر دینا ہے، بیٹا ایسے نہ کر،
تو ایسے شخص کا مرید ہونا چاہیے جس میں یہ 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، پتہ نہیں یار یہ کیا کہتا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی دوسری کمپنی کا شخص ہے۔ اولیاء سے مدد مانگنا، اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا یہ بالکل جائز ہے، اور اللہ کو یہ بڑا محبوب ہے۔ ہمارے علماء کا، صلحاء کا، صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور قرآن میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، اب بات یہ رہی کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اولیاء سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، اس میں جو ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا دوسری جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جیسے اللہ مدد کرنے والا ہے ایسے ہی اولیاء مدد کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا قطعاً عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اولیاء کرام کو، اللہ کے نیک بندوں کو فاعل مستقل نہیں مانتے، بلکہ ہم پتہ کیا کہتے ہیں کہ طاقت اللہ کی ہے، مدد اللہ کی ہے، اس کے مظہر یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہر بندے دا منہ نہیں کیوں مانگ سنگے، سمجھ آ رہی؟ کچھ اللہ کے پیارے ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور اس کی مثالیں واضح احادیث میں۔ اصل میں یہ سلسلہ بڑا طویل ہو جائے گا، بہرحال یہ کہ قصہ مختصر میں یہی عرض کرتا ہوں سوال کے مطابق، بالکل یہ جائز ہے۔ ہمارا ایسا کبھی بھی عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب اللہ کے جو ہے وہ مدد، جیسی اللہ مدد کرنے والا ہے ایسے ہی اولیاء مدد کرنے والا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بلکہ ہم تو مزارات کے اوپر جلتے ہیں، پتہ دعا کیا کرتے ہیں، مالک و مولا اس ولی کامل کا صدقہ، میں کچھ نہیں ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، نہ میں اتنا نیک ہوں، اس ولی کامل کا صدقہ میری دعائیں قبول فرما۔ تو اولیاء سے مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا یہ بالکل جائز ہے اور محبوب ہے۔ اچھا، کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا گوشت کھایا ہے؟ تو یہ تو یار بڑی ساری حدیثیں پاک ہیں اس کے حوالے سے، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود رہے تھے تو آپ نے وہ بکری کا میمنہ جو تھا، بچہ جو تھا، اس کو ذبح کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو ہے بکری کا گوشت تناول فرمایا۔ بالخصوص سرکار کو یہ بکری کی جو دستی ہے نا یہ بڑی پسند تھی، اس کو بڑے شوق سے سرکار تناول فرمایا کرتے تھے، تو بکری کا گوشت سرکار نے کھایا ہے۔ یہ مرغی لکھا، مرغی، ہاں، مرغی کا گوشت بھی کیا سرکار نے کھایا یا نہیں؟ تو مرغی کا گوشت بھی احادیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے، تناول فرماتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو مرغی کا جو گوشت ہے یہ بھی سرکار سے ثابت ہے، سرکار نے اسے تناول فرمایا ہے۔ اور یہ آخری سوال ہے کہ حج کا ثواب کیا ہے؟ حج کے بڑے فضائل ہیں بھائی، حج دین اسلام کے ستون جو ہیں، وہ بنیادی چیزیں، وہ 5 بنیادی چیزیں جن کے اوپر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ فرض عبادت ہے، جس کے اوپر فرض ہو باقاعدہ ساری شرائط کے ساتھ، تو اللہ کے نزدیک محبوب ترین جو عبادات ہوتی ہیں نا وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ احادیث میں بھی آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حج کرے گا نا وہ اپنے گھر والوں میں سے 400 بندے کی شفاعت کرے گا۔ کتنوں کی؟ 400 بندے کی، 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیسے پیدائش کے دن تھا۔ اور ایک حدیث پاک ایسی بھی آتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج کیا کرو کہ حج گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے، ایسے دور کر دیتا ہے جیسے پانی میل کو دور کر دیتا ہے۔ تو حج کے بڑے فضائل ہیں، اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔